السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین، عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی ناظرین و سامعین کا استقبال ہے۔ آج خاص مسئلہ لے کر، خاص ٹاپک پر، خاص سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ وہ خاص سوال کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ عورتیں جو کان چھدواتی ہیں، ناک چھدواتی ہیں، کیا اس کا بھی تعلق قرآن و حدیث سے ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس سوال کا جواب منظر عام پر آنا چاہیے، انٹرنیٹ کی دنیا میں آنا چاہیے، تاکہ ایک ہی نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ اس سے سن کر فائدہ حاصل کریں، سینکڑوں لوگوں کو یہ جانکاری مل جائے۔ تو میرے دوستو، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس تعلق سے جب سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کان اور ناک کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، نہ فرض ہے کان اور ناک چھدوانا، نہ واجب ہے، بلکہ اس کا کام، ایسا کام کرنا یعنی کان اور ناک چھدوانا مباح ہے۔ مباح فرمایا آپ نے۔ اس کا آپ نے تذکرہ فتوائے رضویہ میں ہے، فتوائے عالمگیری میں ہے، اور فتوائے ہندیہ میں ہے۔ ان کتابوں میں کان اور ناک کے بارے میں آیا ہے، لیکن ناک کا تو کہیں سے دور تک کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے، لیکن کان کے بارے میں ایک روایت ہے جعل حق کے اندر۔ صاحب جعل حق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاجرہ کے درمیان، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھی، دونوں کے درمیان اختلافات بڑھے، تو حضرت سارہ نے قسم کھائی تھی کہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو میں کاٹ دوں گی، ٹکڑا، کوئی بھی ٹکڑا کاٹ دوں گی۔ قسم کھاتی ہے، اور کھانے کے بعد دونوں کے درمیان کافی انبن ہونے کے بعد وہ قسم کھا لیتی ہے غصے میں آ کر۔ جب یہ معاملہ کافی بڑھ گیا، دونوں کے درمیان نا اتفاقیاں بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ جبریل جاؤ، ابراہیم سے جا کر کہہ دو، میرے محبوب خلیل سے جا کر کہہ دو کہ دونوں کے درمیان صلح کرا دے، دونوں کے درمیان اتفاق کرا دے، دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، دونوں کے اختلافات کو ختم کر کے دل ملا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، دونوں بیویوں کو بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کیا بات ہو گئی ہے؟ دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں دھوکے سے، غصے میں آ کر قسم کھا لی تھی کہ میں کسی بھی جسم کا حصہ ان کا کاٹ دوں گی، کوئی عضو کاٹ دوں گی۔ اب اس کا آپ ہی حل فرمائے، اس کا اب کیسے کیا جائے؟ ہم ان کے جسم کا ٹکڑا نہیں کر سکتے ہیں، کسی حصے کو کاٹ نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ ہی حل فرما دیں۔ آپ نے صلح کرائی دونوں کے درمیان، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کے درمیان، اور حضرت سارہ سے ارشاد فرمایا آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اے سارہ، حضرت حاجرہ کے کانوں کو چھید دو، کانوں کو چھید دو، اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کے دونوں کانوں کو چھید دیے، اور ان کی قسم پوری ہو گئی ایک حساب سے۔ تو کان چھیدنے کا جو معاملہ ہے، کان چھیدنے کا جو سسٹم ہے، اس کا معاملہ کب سے چلا؟ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے درمیان جو اختلافات بڑھ گئے تھے، اسی کو صلح کرانے کے لیے حضرت جبریل امی کو اللہ نے بھیجا تھا حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں۔ اور اس روایت کو حضرت ابن عباس نقل فرماتے ہیں۔ یہ روایت حضرت عباس لکھتے ہیں کہ کان کا چھدوانا حضرت حاجرہ اور سارہ کے درمیان جو اختلافات تھا، اسی بات کو آپ روایت کرتے ہیں، نقل فرماتے ہیں۔
عزیزان گرامی وقار، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور اپنا سوال رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر نئے مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو نیچے جو لال بٹن ہے سبسکرائب کا، وہ آپ ضرور دبا دیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ ہر آنے والا میسیج، ہر آنے والا پیغام، ہر آنے والی بات دین کی آپ تک بھی پہنچ جائے اور آپ بھی سن لیں۔ اور لائک ضرور کر دیں، اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔